अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गुज़िश्ता वीडियो में हम काफ़ी कुछ बात कर चुके थे कि कैसे ये ऑपोजिशन का इत्तेहाद, वो जो ग्रैंड अलायंस बड़े सालों से जो बन जानी चाहिए थी, ताकि हुकूमत पे वो जो प्रेशर क्रिएट होना था वो पहले हो जाता। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली अब हमें मामलात उस तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब की अब वापसी हुई है, या समझ लीजिए कि जो एक एंट्री ऑपोजिशन इत्तेहाद में हुई है। और शतरंज बाज बूढ़े ही मत अंदर की सारी कमज़ोरियों को बैरूनी असफार और लाल कालीनों से नहीं छुपाया जा सकता। अदलिया के हवाले से हम कहाँ खड़े हैं, पूरी दुनिया में हमारी रैंकिंग क्या है, मईशत के हवाले से हम कहाँ खड़े हैं, अमन अमान के हवाले से हम कहाँ खड़े हैं, और जब मुल्क इस तरह आग की लपेट में है, भूख की लपेट में है, ये वक्त सुबह की तकसीम का नहीं है, न माहौल है न उसके लिए तैयारी है। अलबत्ता बदएतमादी बढ़ेगी कि एक ज़माने से 18वीं तरमीम मुक़्तदरा की हल्क का कांटा है। शायर कहता है शप डाडा जुड़गिर आज़ा मरगरे, शप डाडा जुड़गिर आज़ा मरगरे, سترګې په خپلو بڼو نه درنېږي. ترجمه پر یہ کر دیں، ترجمه یہ کر دیں. بڑے اعتماد کے ساتھ میرے پاس آؤ، میں آپ کا ایسا استقبال کروں گا، اور پھر مثال یہ ہے کہ پلکوں سے آنکھوں پر کوئی بوجھ نہیں آیا. یہ وہی ٹارزن ہے کہ جو 2022 میں آپ کو یاد ہوگا، 2020 بلکہ چلے جائیے، کہ جب یہ پی ڈی ایم کا پورا اتحاد بنا تھا، یہ فارمیشن اس کی ہوئی تھی اور اس کی سربراہی یہی ٹارزن کر رہے تھے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب اسی ٹارزن کو 4 سال کے بعد دوبارہ لانچ کیا جا رہا ہے ایک سیاسی طور پر، اور اب چہرے جو ان کے ارد گرد ہیں وہ ظاہر ہے فرق ہے. اور ٹارزن اس وقت ڈیمانڈ جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی فی الحال پارلیمنٹ کے اندر ہم ایک جو کردار ہے یا مشترکہ ایک حکمت عملی ہے وہ لے کر چلا جائے گا. اور جو مسلسل ٹارزن کی جانب سے بیانات سامنے آ رہے ہیں جس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوب آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. مقتدرہ کے حوالے سے انہوں نے اپنے حالیہ ابھی جو اجلاس ہوا، اس اجلاس میں بھی انہوں نے جس قسم کی گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو 18ویں ترمیم انہوں نے ذکر کیا اس کا کہ یہ مقتدرہ کے حلق کا کانٹا بن گیا ہے. سو یہ جو باتیں اب ہو رہی ہیں، اور پھر جب انہوں نے کہا کہ جو ساری آپ کی جو کمزوریاں اندر کی جو کمزوریاں ہیں اس کو آپ لال قالین کے انڈر جو ہے وہ نہیں چھپا سکتے، آپ اس کے نیچے نہیں چھپا سکتے. وہ جو کمزوریاں ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو آگ لگی ہوئی ہے، جو بھوک و افلاس کی صورتحال ہے، جو ملک کی معیشت کا صورتحال اس کی ہے. پھر انہوں نے کمپیریزن کے بھی حوالے سے بتایا. انہوں نے کہا بھارت دیکھ لیجیے آج چوتھی بڑی معیشت دنیا کی بنا ہوا ہے. وہاں پہ زر مبادلہ کے ذخائر دیکھ لیجیے کتنے، اس کا ایک کوانٹم کتنا ہائی ہے. پاکستان میں 600 سے 700 ارب ڈالر وہاں کا زر مبادلہ کے ذخائر کا وہ ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا پاکستان کدھر کھڑا ہے؟ نہ آپ کی کورٹس اس کی رینکنگ انہوں نے کہا دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، یعنی کہ جس طرح سے آپ کی عدالتیں چل رہی ہیں، آپ کی معیشت کا حال دیکھ لیجئے. سو آپ ہر فرنٹ پہ، اور سیکیورٹی جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، سو ہر فرنٹ پہ مولانا صاحب نے ٹک 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 کر کے ایک ہی جگہ پر نشانے انہوں نے مسلسل مارے ہیں. اور بہرحال اب جو نظر آ رہا ہے وہ شہباز شریف صاحب کے انہوں نے بیان کا بھی، وہ جو آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے انہوں نے کہا تھا جی تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، اور اپوزیشن پہ ہر چیز کا انحصار ہوگا، ان کے رویے پہ انحصار ہوگا کہ جی مذاکرات کے لیے اب معاملات آگے بڑھیں. تو مولانا صاحب نے شہباز شریف صاحب کی اس بیان کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی مجھے ہی نہیں پتا کہ تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، یہ یہاں تو ایک ہی ہاتھ چل رہا ہے، اور وہی ایک ہاتھ ہم سب کے منہ پر تھپڑ مار رہا ہے. سو مولانا صاحب اب یہ جو گفتگو کرنے پر آ گئے، آپ کو پتہ ہے کچھ ہفتوں پہلے وہ قصور میں گفتگو کر رہے تھے. ابھی شہدائے کارگل کے حوالے سے ان کی کوئی معافی بھی سامنے نہیں آئی تھی کہ اب انہوں نے مزید 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کی دی، گلے میں ہڈی یا حلق میں کانٹا جو ہے اب اس کو
बता रहे हैं कि वो मुक़्तदरा को जो है वो खटक रही है। सो फ़िलहाल मौलाना साहब ने लेकिन इन ऑल ऑफ़ दिस उन्होंने जो एक स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है वो ये है कि और जो मुश्तरका लाहेमल है वो पार्लिमान के अंदर जो है वो अपना एक किरदार होगा, मुश्तरका इत्तेहाद जो बना है वो एक मुश्तरका लाएमल के साथ आगे मूव किया जाएगा और पार्लियामेंट के अंदर पहले इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। बट सवाल ये है कि क्या जो ये टार्जन है इस अपोजिशन इत्तेहाद को क्या ये पार्लियामेंट से बाहर भी लेके जा सकेंगे और इवेंचुअली क्या हमें नज़र आएगा कि भाई अभी फ़िलहाल अगर आप मोहतात एक अंदाज में अगर आप आगे ट्रेड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या इवेंचुअली लेकिन इसका जो हदफ होगा वो एक शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हमें तौर पे या उसकी शक्ल में नज़र आएगा? क्या अदम एतमाद की तहरीक शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो आती हुई नज़र आ सकती है? क्योंकि 4 साल पहले यही मौलाना फजल रहमान साहब ने उस वक्त की इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेज दिया था। सो इस बार वो क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को घर भेज कर ही जो है वो इत्मीनान से बैठेंगे और क्या इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड ये टार्जन कर लेगा? सो ये भी एक सवाल है। इस वक्त बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, क्योंकि आज मैं देख रही थी कि मुलाकातों में बहुत उनसे मुलाकातें हो रही हैं, वो खैर खुद चल के आपको याद है पहली बार भी अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब के पास गए थे। लेकिन आज उनके पास अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिसको स्पीयरहेड कर रहे हैं, उन अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, इन्होंने भी आज मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान साहब से। सो इस वक्त जो नज़र आ रहा है ऑल रोड्स लीड टू मौलाना फजल रहमान साहब। आज का जो रोम है वो मौलाना साहब हैं और अब ये कहना ही पड़ेगा कि जो मौलाना फजल रहमान की तरफ जो है वो हर रास्ता अब इनकी तरफ ही जाकर निकलता है। सो लिहाजा अब हम ज़रा यही देखेंगे, सिनेरियो पे नज़र रखेंगे बिकॉज़ ही हैज़ टू लीड। सब जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब बेशक अचकज़ई साहब जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन क्यों ना हो, बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात जो है वो क्यों ना हो, मगर रास्ता मौलाना साहब ने ही दिखाना है और मौलाना फजल रहमान साहब ही फैसला करेंगे कि जो पार्लियामेंट के अंदर हमने क्या करना है, उसके साथ साथ क्या सिर्फ और ये रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लेनी है, मीटिंग्स कर लेनी है, बयानात जारी कर देने हैं, या इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए और पीपल्स पार्टी को किस तरह से ऑन बोर्ड लेकर तहरीक अदम एतमाद की तरफ जो है वो मामलात को लेकर जाना है, कब और कैसे ये मौलाना फजल रहमान साहब डिसाइड करेंगे। क्योंकि जो बाकी सारे हैं अगर उन्होंने कुछ करना होता तो वो पहले ही आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते। मौलाना साहब हमारे जदोजहद के साथी रहे हैं, बल्कि तारीखी तौर पे उनकी वो है। इस वक्त मौलाना साहब जो है वो आ, अब आप समझ लीजिए कि फ्रंट एंड पे नज़र आएगा कि जी लीड जिस तरह से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म लीड कर रहे हैं अचकज़ई साहब, निकल तो कुछ भी नहीं सका अब तक सिवाय वो 2-4 उन्होंने एक नशिस्तें और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाने की जो इवेंट्स थे वो मुनक्किद करवा लिए बड़े मुश्किलों से। उस बात को भी क्रेडिट देना बनता है क्योंकि जिस तरह के हालात इनके लिए हैं आसान तो नहीं है। लेकिन उससे आगे अब मौलाना साहब ड्राइव करेंगे। बेशक वो एक कदम पीछे रहेंगे अचकज़ई साहब से जो कि नज़र आ रहा है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ही एक डिसाइडिंग फैक्टर हैं और ये नज़र आ रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामलात की तरफ जो है वो सिचुएशन को कितनी तेज़ी से लेके जाते हैं, क्योंकि अभी भी 16 से 17 अरकान के हवाले से बताया जा रहा है जो अपोजिशन के पास, जिनकी इस वक्त एज ऑफ नाउ एक कमी है, एक गैप है इस वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए। और 153 का नंबर जो है वो अभी ये तादाद बनती है और इसमें मज़ीद वो जो 169 का मैजिक नंबर है उसको हासिल करने के लिए किस तरह से टार्जन जो है वो अपना रोल प्ले करता है वो हमें ज़रूर देखना होगा। विल कीप एन आई ऑन दैट और यही एक आने वाले दिनों का एक अहम सवाल भी बनकर उभरता रहेगा। मौजूदा हुकूमत पे ऑलरेडी प्रेशर्स है, बावजूद इसके कि जी आप आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहे थे कि जी हालात बड़े बेहतर हो रहे हैं, मूडीज़ ने क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूव कर दी है। बेशक मूडीज़ आपकी क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूव कर दे, बेशक आप जितने भी बैनुल-अक़वामी फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ये सब के दावे और आप अपने जो आपको सूट करती हैं वो चीज़ें आप निकाल के आप अपने बयानात का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन
اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے 2 سے 3 صوبے جو ہیں وہ اس وقت شدید انسٹیبلٹی کا شکار ہے. پورا ملک اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے گزر رہے ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ہی کوریلیٹ کرتی ہے آپ کی معاشی انسٹیبلٹی. وہاں پر اگر استحکام ہوگا تو آپ کی معیشت اور دیگر شعبوں میں استحکام ہوگا. اور وہاں پر جس قسم کی سیاسی فرنٹ پہ ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے اس وقت، جو ہلچل مچ چکی ہے، ایک آپ نے عدالتی فیصلہ، اگر تو آپ اس پہ جس طرح کلیم کیا تھا حکومت نے عدالت کے فیصلہ آنے کے بعد 18 اگست کا کہ منوان اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا، اگر منوان عمل درآمد ہو جاتا تو اتنی امبیرسنگ سچویشن حکومت کے لیے پھر اگلے دنوں میں انفولڈ ہوتی ہوئی نہ دکھتی. کیونکہ ایک طرح سے بالکل وہ جو ہوتا ہے نا ہٹ دھرمی، وہ بھی اڈاپٹ کر لی جاتی ہے. جس قسم کی ہمیں صورتحال نظر آئی، ایک طرف ایک وزیر کہتے ہیں کہ جی ہم نے ریویو پٹیشن جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ ہم نے واپس اس لیے لی کیونکہ ہم علاج میں کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہتے تھے. تو اگر آپ علاج میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے تھے عمران خان کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نظر ثانی کی درخواست واپس لے لی، اگرچہ اس پہ عدالت نے اعتراض لگا دیا تھا، تو آپ نے دوبارہ کیوں دائر کی؟ اور پھر آپ نے ایک متفرق درخواست کہ جی جلدی ارلی ہیئرنگ کے لیے، جلدی سماعت ہو کے لیے لگائی جائے، آپ نے پھر وہ کیوں دی؟ تو اب آپ ٹی وی پروگرامز میں یہی وزراء بتاتے ہوئے جو آپ کو سنائی دیں گے کہ جی ہمارے پاس ٹھوس شواہد ہے، ہمارے پاس بہت سارے ایویڈنسز موجود ہیں، عمران خان کی پارٹی وہاں پر اس کے ورکرز جو ہے وہ اکٹھے تھے، اس لیے ایک سیکیورٹی صورتحال بن گئی. آلدو ان کے اندر سے یہ واضح کانٹرڈکٹری آ رہی ہیں کہ جی ہسپتال کے جو آمد و رفت لوگوں کی ہوتی ہے، جو پیشنٹس فیملیز، وہی ایک رش تھا. ادروائز کوئی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہاں پر اکٹھے نہیں تھے. ان کے اپنے پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر کے یہ الفاظ ہیں، وہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں اکٹھے نہیں تھے. سو اب ایسے جواز دیے جا رہے ہیں اور ایسے جواز ڈھونڈے جا رہے ہیں. پھر اس خبر سے بھی انکاری ہیں کہ جی اینجیوگرافی کی مشین جو ہے وہ پمس کی غیر فعال تھی. سو آپ جس ٹریٹمنٹ کے لیے ریکمینڈ کیا گیا ڈاکٹر کی جانب سے کہ وہ سٹی ان کے کورونوری جیوگرافی جو ہے وہ کروائی جائے، سو وہ اس کی جب مشین، اور جس پہ پرائم منسٹر صاحب نے، ڈان نیوز کی خبر ہے، پرائم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا، اس پہ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. سو اب وزراء اس بات سے بھی انکاری ہے اور یہ کہہ کے انکار کریں کہ یہ سوشل میڈیا کی خبر ہے. بیکاز دس اگین پاکستان تحریک انصاف اس بات کو بھی جواز بنا سکتی ہے کہ آپ پمس کا پورے عدالتی حکم نامے میں کہیں ذکر نہیں تھا. آپ اپنے سے یہ اپنے تئیں آپ یہ جو اپنی انٹرپریٹیشن کے ذریعے آپ یہ عدالت کا کے احکامات اس طرح سے آپ نہیں ہوا میں اڑا سکتے تھے کہ جی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کا جہاں پر عدالت کے حکم نامے میں ذکر ہے، آپ اپنے مرضی سے نہ شفا لے کے جائیں اور اس کے بعد آپ پمز لے کر چلے جائیں جس کا ذکر ہی نہ ہو اس عدالت کے فیصلے میں. تو آپ اپنی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے، اپنی تشریح کرتے ہوئے اپنا ہی فیصلہ آپ صادر کر دیں. سو اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر تو جیل ہسپتال میں علاج میسر نہ ہو تو پھر سرکاری اسپتال میں قیدی کو لے کر جایا جاتا ہے، اور اگر سرکاری اسپتال میں بھی علاج میسر نہ ہو تو پھر پرائیویٹ ہاسپٹل لے کر جانے کی جو استحقاق ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ اور موجودہ حکومت کا ہے. سو یہ بات وزیر ایک کہہ رہے تھے ایک ٹی وی ٹاک شو میں. سو میرا سوال یہی تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے چند دن پہلے کہا تھا کہ جی جو عدالتی کسٹڈی میں قیدی ہوتا ہے تو اس کے اگر علاج میں کوتاہی ہو جائے تو اس کی ذمہ دار بھی عدالت ہوتی ہے. سو اگر عدالت ذمہ دار ہوتی ہے تو پھر قیدی کی ویل بینگ کی بھی ذمہ دار عدالت ہے، اور پھر وہ جو فیصلہ کرے گی حکومت نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. پھر عدالت کا فیصلہ ہے، جو فیصلہ ہوگا اس کو آپ نے ماننا ہے. آپ نے عدالت کا فیصلہ تو آپ نے منوان اس پر عمل درآمد کرنا ہے. آپ کو اس سے مسئلہ ہے تو آپ ضرور آپ اس پہ ریویو ایک نظر ثانی کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن دی آرڈر اگین ہم جو بار بار کہتے ہیں اٹ واز ان دا فیلڈ، اٹ اسٹل ان دا فیلڈ، اس پر عمل درآمد ہونا تھا. سو لہٰذا اب جو معاملہ پورا ایک بن چکا ہے جس میں اب یہ معاملہ کنٹیمپٹ کی طرف بھی چلا گیا، پھر ملبہ جو ہے وہ آئی جی پولیس اور جو کمشنر اسلام آباد ہیں ان کے اوپر ڈال دیا گیا کہ جی انہوں نے ڈیسائیڈ، مطلب رولز آف دا گیم آئی جی اسلام آباد اور کمشنر اسلام آباد جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. وہ کمشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کہ جو بگی میں جب آتے ہیں اس 14 اگست کی تقریب میں جن پر شدید تنقید ہوتی ہے، تو ان کے ریسکیو کے لیے وزیر داخلہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان کا قصور نہیں ہے، یہ تو سٹارٹ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے وہ سیریمنی، یہ تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے. ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ سیریمنی شروع کیجئے کیونکہ ہمیں لیٹ ہو رہا تھا، ہم ایک میٹنگ میں تھے صدر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. سو جن کا حال خود وزیر داخلہ اپنے ٹویٹ کے ذریعے بتا رہے تھے کہ
یہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے تھے، ہم نے ان کو بولا تھا، یہ تو نہیں کرنا چاہتے تھے اس تقریب میں شرکت. سو آپ اتنے بڑے معاملے کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ چیز ان کو شفا اسپتال کے بجائے پیمز اسپتال کے لیے کیا. اور پھر سیکیورٹی یقینی کس نے بنانی ہے؟ ہم بار بار بات اس بات پہ کر رہے ہیں کہ جی آپ امریکہ کا جب ڈیلیگیشن آتا ہے، جے ڈی وینس، نائب صدر، دیگر جو ہے آپ کے جو فورن ڈیلیگیشنز آتے ہیں، ہائی پروفائل ڈیلیگیشنز آتے ہیں، آپ سیکیورٹی ایک چڑیا، جیسے میں بار بار کہتی ہوں کہ ایک چڑیا پر نہیں مار سکتی، اس طرح کی آپ سیکیورٹی یقینی بناتے ہیں، اور جو کہ کام ہے آپ کا، آپ بالکل کر سکتے ہیں، آپ پورے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ملک میں. تو ایسے میں آپ صرف ایک چھوٹی سی موومنٹ، مطلب آپ اس کے حوالے سے، وہ بھی اونلی وین اٹ کمز ٹو عمران خان، تو آپ کو اتنے مسئلے پڑ جاتے ہیں، آپ کو اتنی پرابلم ہو جاتی ہے، اور اتنا کوئی آپ کو لا اینڈ آرڈر سچویشن کا پورا ایک مسئلہ بنا کے وداؤٹ ریئلائزنگ دیٹ اٹس سچ این امبیرسمنٹ فار دس گورنمنٹ. اور یہ دنیا بھر میں ہمارا کتنا مذاق اڑا ہوگا اس بات کا کہ جہاں پر ایک وزیر خود کہہ رہے ہوں آن ٹی وی ٹاک شو کہ جی پرائم منسٹر صاحب کے بھی اکثر پروگرامز ہوتے ہیں اور اس کو منسوخ کرنا پڑتا ہے اگر سیکیورٹی کلیئر نہ ہو. تو مطلب آپ سیکیورٹی کلیئرنس آپ کے لیے اتنی بڑی ایک بگ ڈیل ہے. اور لائک آئی سیڈ کہ جو چیز کروانا ہوتی ہے تو پھر تو آپ کو ہفتوں تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے، اور جہاں پر جو ایریاز کارڈن آف کریں، جہاں کی موومنٹ ہو، وہاں پر چھٹی دے دی جاتی ہے، وہاں ہر طرح کے میجرز جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، آپ کنٹینرز لگا دیے جاتے ہیں. جو چیز روکنا ہو، جو چیز کرنی، سو ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. آپ نے نہیں کرنا تھا اور پھر آپ کہیں کہ یہ سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ بالکل سیاسی فیصلہ تھا. یہ جو حکومت مسلسل کہہ رہی ہے یہ سیاسی فیصلہ نہیں تھا، سیاسی فیصلہ تھا. اگر عمران خان سیاستدان نہ ہوتے، اگر عمران خان سے ان کے اقتدار کو کوئی تھریٹ نہ ہوتا، تو کیا یہ سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے عمران خان کے ساتھ؟ تو مسلسل عمران خان کی فیملی کو سفر کرانا، اس کی بیوی کو سفر کرانا، اس کو خود کو توڑنے کے لیے ہر طرح کے میجرز لینا، اس کی قیادت کو جیل، کوٹ لکھپت جیل میں رکھ کے جس قسم کے انکشافات میری لاسٹ ویڈیوز میں بیرسٹ تیمور ملک صاحب نے کیے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جنہوں نے کہا تھا بجلی جو ہے وہ جب جاتی ہے گھنٹوں گھنٹوں کے لیے تو وہ کینسر ریکورڈ پیشنٹس ہیں. اسی طرح اجاز چودھری صاحب ہیلتھ چیلنجز، محمود رشید صاحب ہیلتھ چیلنجز، عمر چیمہ صاحب ناٹ ایزی ٹو پٹ اپ ود دیز کنڈیشنز ان جیل. ویدر دیکھیں، موسم دیکھیں، جس قسم کی شدید کنڈیشنز ہیں. اور پھر بجلی بند ہونے کے حوالے سے بھی جو بات کی جا رہی ہے اس پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ آیا کہ بجلی خود سے جا رہی ہے، بجلی یا بند کر دی جاتی ہے اور گھنٹوں بند کر دی جاتی ہے. اس قسم کی تکالیف سے ان کو گزارنا، یہ تو اب دیز آر دی ایکشنز دیٹ کین نیور بی انڈن. مطلب میں بار بار یہ بات کہتی ہوں، آپ کبھی انڈو نہیں کر سکتے اس قسم کے جو ایکسٹریم میجرز آپ نے اڈاپٹ کیے اپنے اوپوننٹ کے لیے. اور پھر یہ جو سوال پیدا ہو رہا ہے اور اٹھتا ہے کہ جی کیا حکومت جو ہے وہ ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر عمران خان صاحب کو پرائیویٹ ہاسپٹل منتقل کرے گی؟ کیا عدالت اپنے اسی احکامات پر جو ہے اور اپنے اس عدالت کا جو 18 اگست کا جو فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد کے لیے حکومت کو جو ہے وہ اس کی سرزنش ہوگی، اور کیا حکومت سے یہ اپنا آرڈر امپلیمنٹ کروائے گی؟ میں بار بار کہہ رہی تھی کہ جی ایک پورا پچھلے کچھ سالوں کا جو ٹریک ریکارڈ ہم اٹھا کے دیکھیں تو حکومت کے کسی بھی ایکشن سے کبھی کوئی بھلائی اپنے اوپوننٹ کے لیے نہیں ریفلیکٹ کی ہے. ہمیشہ سے اس قسم کا ایک ونڈکٹیو ہمیشہ سے سمیل آئی ہے، ونڈکٹیو قسم کی ایک اپروچ نظر آئی ہے ایک اوپوننٹ کے لیے. اور جس قسم کے ایک ایکسٹریم پہ جا کے جو میجرز لیے گئے ہیں، اٹس آلسو ویری سیڈ. میں اب 16 منٹ 56 سیکنڈز ہو چکے ہیں، تو ہم ذرا کوئکلی اب میں اس پہ آؤں کہ لیٹس سی اب یہ اپوزیشن جی کس طرح سے اب میجرز کیا لیتی ہے، کس طرح سے ایک پریشر بلڈ اپ ہوتی ہے، کرتی ہے. پریشر تو ضرور حکومت فیل کر رہی ہے. آلریڈی شہباز شریف صاحب کی، حضرت عمر صاحب میرے پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب کی کرسی ہے، کیونکہ ماضی کا بھی پریسیڈنٹس موجود ہیں کہ جہاں پر وزیر اعظم کو عدالتی حکم نہ ماننے پر گھر جانا پڑا ہے، گیلانی صاحب کی مثال سامنے ہے. اب گیلانی صاحب ہانٹ کرنے لگے ہیں اس حکومت کو. پھر وہ پیپلز پارٹی ان کو ویسی الٹی گنتی اس نے شروع کروا دی ہے. شہباز شریف صاحب کی کرسی جو ہے وہ بہرحال اس وقت ایسا لگ رہا ہے اس کے پرزے کہیں نہ کہیں سے ایک آدھ سکرو اس کے گرے ہیں. باقی جب تک سکروز اس کے انٹیکٹ ہیں، کیا شہباز شریف صاحب اپنی کرسی پہ دیر تک انجوائے کر سکیں گے؟ سکروز فکس ہوں گے یا مزید سکروز آہستہ آہستہ نکلتے رہیں گے؟ یہ ہمیں اب آنے والے دنوں میں اس کی ڈائریکشن بہت
حد تک پتہ چل جائے گی۔ اب ذرا کوئکلی بات کرتے ہیں، خواتین میری ریڈ لائن ہے، یہ کون کہتا ہے جی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ۔ اڈیالہ جیل کس کے انڈر آتی ہے جی؟ مریم نواز صاحبہ کے پنجاب کے انڈر۔ وہیں پر آپ دیکھیں اڈیالہ جیل میں سلوک کیا بڑھتا جا رہا ہے۔ ایمان مزاری صاحبہ، ایمان مزاری ان کے شوہر جتنی سالوں کی سزا وہ اس وقت بھگت رہے ہیں، جنوری سے وہ جیل میں ہیں، اور جو ان کی میڈیکل فیسلٹیز ہے اس کے حوالے سے بڑے کنسرنز کا اظہار کیا گیا ہے ان کی فیملی کی جانب سے، جنہوں نے اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے۔ ان کی فیملی کی جانب سے ایمان مزاری کا جو فوری چیسٹ ایکس رے کروانے اور قیدیوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ 3 ہفتوں سے ایمان مزاری کو مختلف طبی مسائل کا سامنا ہے، جس کے باعث جیل میں طبی سہولیات پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایمان مزاری کو پہلے مسوڑوں سے شدید خون غم سے ان کی بلیڈنگ مسلسل ہو رہی تھی، ڈینٹسٹ کا کہا گیا جی ڈینٹسٹ نہیں اویلیبل کیا گیا۔ اہل خانہ نے اپنے ڈینٹسٹ کے مشورے سے ادویات بھجوائی تو وہ ادویات بھی پوری طرح سے ان کو نہیں پہنچی۔ پھر ان کو بعد میں معدے کی تکلیف، متلی اور تمام جو ایک وامٹنگ اور یہ سب کا ایشو فیس انہوں نے کیا، تو اس کے حوالے سے بھی ان کو زیڈرون نامی ایک دوا دی گئی جس کے استعمال پر انہوں نے تشویش کا بھی اظہار کیا۔ بلڈ ٹیسٹ میں وائٹ بلڈ سیلز کی تعداد زیادہ آئی ہیں، انفیکشن کی وجہ جاننے اور جو تمام جو بیماریاں ہیں اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے تاحال ابھی تک ایکس رے نہیں کروایا جا سکا۔ اگین بڑی سیریس کنسرنز جو دیگر قیدی ہیں، اور اسپیشلی کیونکہ جو خواتین وہاں پر اڈیالہ جیل میں موجود ہیں ان کے وارڈز آئسولیٹڈ بھی نہیں ہوتے ہیں، اور جس میں انفیکشنز جو خواتین کیری کر رہی ہوتی ہیں نیچرلی جب وہ آئسولیٹڈ نہیں ہوں گی تو دوسروں کو اور بھی لگنے کا خدشہ ہے۔ سو ایک ڈگنیٹی کے ساتھ وہ فیملی ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ خواتین بھی افیکٹ نہیں ہوں اور دیگر بھی افیکٹ نہ ہوں، جو ریزنیبل میجرز ہیں وہ لیے جائیں، احتیاط اور ایک پوری ایک پریکاشنز کے ساتھ ایک سیفٹی سب کی انشور کرنے کے لیے کچھ ہیلتھ سٹینڈرڈز کو مینٹین کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ اور میرے خیال سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے، آئی اسٹل ریممبر، انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی بھائی باقاعدہ پوری کمیٹی، اس کمیٹی نے جا کے جیل ریفارمز کے حوالے سے مطلب نہ کبھی ان کو وزٹ، ایک دفعہ وزٹ کروایا گیا ہوگا، وہ بھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جب سیل کا انہوں نے ذکر کر دیا جی، وہ اس کے بعد سے پھر کوئی خبر ہی نہیں آئی اس کمیٹی کے حوالے سے۔ خدیجہ شاہ صاحبہ بھی اس کا حصہ تھی، اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھی، انہوں نے خود براہ راست اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا تھا۔ سو چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ کائنڈلی وزیر اعلیٰ پنجاب تو ان کی کانفرنس میں آ کے جولائی کی فرسٹ ویک میں بہت کچھ بول کے گئی، بڑے ریفارمز کیے گئے ہیں، اگر یہ حال ہے ریفارمز کے اور یہی آپ نے سلوک کرنا ہے خواتین کے ساتھ بھی، تو پھر کون سی ریڈ لائن، کون سی ساری لائن میرے خیال سے بلر ہو گئی ہیں، بیکاز جس قسم کی ٹریٹمنٹ بڑھتی جا رہی ہے خواتین کے ساتھ، اسپیشلی آئے روز انسیڈنٹس رپورٹ ہو رہے ہیں زیادتی کے، قتل کے خواتین کے ساتھ۔ سو کیا ہی اب اس پہ کہیں، دل آخر میں مطلب کیا کہیں، دل کڑتا ہے جس قسم کے حالات سے ملک جو ہے اس وقت دو چار ہے، اور جو کچھ اس وقت معاملات جس طرح سے چلائے جا رہے ہیں، بٹ لیٹس سی جی آگے آنے والے ٹائمز میں کس طرح سے معاملات ہمیں نظر آ رہے ہوں گے۔ ٹائم لائک آئی آلویز سے نیور ریمینز دا سیم۔ اور ٹیوزڈے لیٹس ہوپ جی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جو گزشتہ ہفتے سے جیل ملاقاتوں کا سلسلہ بحال ہوا ہے، کیا وہ کنٹینیو کرتا ہے؟ ٹیوزڈے بھی ان کے وکلا کو، ان کی فیملی کو ان سے ملنے کی اجازت ملتی ہے؟ وکلا جو ایک طویل عرصے سے مل نہیں سکے ہیں، کیا ان کو اجازت ملے گی یا نہیں؟ حکومت کے حوالے سے کوئی ابھی تک کلیئرٹی سامنے نہیں نظر آ رہی ہے، بٹ لیٹس سی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے۔